أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ہرگز نہیں پہنچیں گے اللہ کو ان کے گوشت ولا دماؤها اور نہ ان کے خون ولكن يناله التقوى منكم بلکہ اس کی طرف تو تمہارا تقوی پہنچے گا كذلك سخرها لكم اسی طرح اس نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے لتكبروا الله على ما هداكم تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی وبشر المحسنین اور خوشخبری دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو فرمایا کہ قربانیاں جو تم اللہ کے راستے میں کرتے ہو ان کا گوشت اور ان کے خون اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ جو چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے وہ ہے تمہارے دل میں اس بات کا خوف کہ کہیں اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ قربانی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج کل اکثر لوگ قربانی اس خیال سے کرتے ہیں کہ ہماری موٹی تازی قربانی دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، یا پھر اس لیے قربانی کرے کہ محلے والے کیا کہیں گے کہ فلاں آدمی اس نے قربانی ہی نہیں کی، یا اس لیے قربانی کرے کہ لوگوں میں بڑا سخی مشہور ہو جائے اور دو تین چار پانچ قربانیاں اس نیت سے کرے کہ لوگوں میں میری شہرت اچھی ہو جائے اور مجھے الیکشن میں ووٹ مل جائے، یا پھر لوگ میری حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا کہ صرف اس نیت سے قربانی ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا ضحایاکم مطایاکم علی الصراط، تمہاری قربانیاں کل پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی۔ جتنی اچھی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرو گے اتنا ہی تمہیں پل صراط پر فائدہ ہوگا، جلدی گزر جاؤ گے۔ اور فرمایا گوشت تم کھا لیتے ہو، خون بہا دیتے ہو، اللہ کو اس کی کیا ضرورت؟ اللہ کو تو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری نیت ہے۔ نیت کی بنیاد پر ہی ایک انسان کو مختصر سی زندگی کے بدلے میں ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ 60-70 سال کی زندگی، اس کی نافرمانی کی سزا اتنی لمبی کہ کروڑوں اربوں سال تک انسان کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اور اس کی نیکی اور اچھائی کی اتنی غیر محدود جزا کہ جس کے لیے انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ تو یہ بھی نیت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ برائی کرنے والے کی نیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ برائی کرتا رہے، اور نیکی کرنے والے کی نیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نیکی کرتا رہے۔
اس محدود عمل پر جو غیر محدود بدلہ دیا گیا یہ محض نیکی کی بنا پر، اور فرمایا کہ اللہ پاک کا نام بلند کرو، قربانی ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹ کو اشعار کرتے، کوہان چیر کر تھوڑا سا زخم لگاتے، اس وقت بھی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ اور محسنین احسان کرنے والے، احسان کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بتلا دیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا ضرور ہو کہ اللہ پاک ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا عن الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے خیانت کرنے والے، بڑے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہو اور اس بات کا فکر نہ کرنا کہ ہم اپنے گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں تو اب زندگی کیسے گزرے گی۔ فرمایا اللہ پاک تمہاری طرف سے مدافعت کرے گا، اور جو کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کا مقابلہ تمہارے سے نہیں بلکہ اللہ سے ہوگا، اور اللہ سے جو مقابلہ کرے وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کسی بھی خیانت کرنے والے ناشکر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں اشارہ ہے قریش کی بددیانتی کی طرف کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی تولیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا یہ فرض تھا کہ وہ ہر کسی کو بیت اللہ میں آنے دیتے اور وہاں عبادت کرنے دیتے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو اس میں آنے سے روک دیا اور مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے خیانتی اور ایسے ناشکرے کہ اللہ نے انہیں دنیا کا مال بھی وافر عطا کیا، ہر طرف سے حاجی آتے اور ان کی خدمت بھی کرتے، اور ان کے پاس روپے کی ریل پیل ہو جاتی، اور ہر قسم کے پھل اور فوائد مکہ والوں کو ملتے بیت اللہ کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ ظلم کیے گئے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ مدینہ میں سن 1 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون فی القتال، یعنی مسلمانوں کو لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ظلم کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ 7 آدمی تھے، ایک خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ایک عمار ابن یاسر، ایک ان کی والدہ، اور ایک بلال،
اور ایک صہیب رومی اور ایک مقدار. تو ان پر مظالم کی انہوں نے انتہا کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے چچا ابو طالب نے اپنی پناہ میں لیا اور وہ قریش کی ایذا سے کسی حد تک محفوظ رہے، اور ابو بکر صدیق کو بھی ان کے قبیلے نے ان کی مدد کی، اور وہ بھی برسر عام مار پیٹ سے بچ گئے. ایک دفعہ ان کو مارا گیا تھا، بہت زیادہ مارا گیا، لیکن پھر ان کے قبیلے نے ان کے بارے میں کفار کو متنبع کیا کہ آئندہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن باقی جو لوگ تھے ان کو کفار نے لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا، ان پر پتھر رکھ دیے، اور بلال کو مکے کے لڑکوں کے حوالے کر دیا کہ تم اس کو لے کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹو اور پھرو. لیکن وہ عہد عہد کہتے تھے اور اللہ کا نام بلند کرتے تھے. تو ان مظلوم مسلمانوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تمہاری مظلومیت کے دن ختم ہوئے، اب ہم تمہیں جہاد کی اجازت دیتے ہیں. تو جہاد کا حکم بھی روزے اور شراب کی حرمت کے حکم کی طرح تدریجاً نازل ہوا. پہلے صرف اجازت دی گئی، پھر فرمایا کہ ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہر کافر سے لڑو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم. فرمایا ان کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ پاک ان کو ذلیل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا. تو اگلے ہی سال 2 ہجری میں کفار کا ایک قافلہ جس پر بظاہر تجارت کا لیبل لگا ہوا تھا، دراصل وہ شام سے ہتھیار خریدنے گیا تھا. مسلمانوں کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے اس قافلے پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن قافلہ بچ کر نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ان کو اکٹھا کر دیا، اور اللہ پاک نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ کفار کا ستیہ ناش ہو گیا اور ان کی طاقت پاش پاش ہو گئی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ صرف خبر نہیں بلکہ مدد کا وعدہ ہے. فرمایا کہ اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا، تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے. جہاد ایک بڑا مشکل کام ہے. انسان کے لیے موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن آدمی اپنی جان بچانے کے لیے ہمیشہ موت سے بھاگتا ہے. تو جو آدمی موت کا سامنا کرے اور کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی عزت اور بڑا مقام ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق، بغیر کسی حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ہٹانا نہ ہوتا، بعضهم ببعض، ان کے بعض کو بعض کے ذریعے، لہدمت صوامع، تو ڈھا دیے جاتے راہبوں کے جھونپڑے، وبیع، اور نصرانیوں کے گرجے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد، اور مسلمانوں کی مساجد، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بڑی کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے.
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی بہت طاقت والا بڑے غلبے والا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو قابو میں کر رکھا ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین تباہ و برباد ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو روکتا نہیں۔ تو فرمایا کہ صوامع صومعۃ کی جمع ہے، اور یہ تارک الدنیا راہب جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک جھونپڑے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ مینار کی طرح بلند ہوتا اور اس کے اوپر یہ چراغ جلاتے، اور اوپر کی منزل میں وہ راہب عبادت کرتا، اور نیچے کی منزل میں مسافر کوئی اگر آ جاتا تو اس کو ٹھہرایا جاتا اور اس کو کھانا وہیں کھلایا جاتا۔ تو گویا یہ ایک قسم کے عبادت خانے بھی تھے اور مسافر خانے بھی تھے۔ وَبِيَعٌ، یہ بیعۃ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے عیسائیوں کے گرجے۔ وصلوات، اور عبرانی زبان میں یہودیوں کی عبادت گاہ کو صلوات کہتے ہیں۔ ومساجد، اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بڑی کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں اللہ کا نام بڑی کثرت سے ذکر ہونا چاہیے، اور آج کل کی مسجدیں اس چیز سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی آدمی وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اور کوئی تعلیم نہیں ہوتی، اور اسی طرح اللہ پاک کا جو بھی دین ہے اس کو سکھانے کی کوشش نہیں ہوتی۔ یہ مساجد دراصل وہ پاور ہاؤس ہیں کہ جن میں سے دین کی روشنی نکلتی ہے، اور جو گھرانے اس پاور ہاؤس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان تک یہ روشنی پہنچتی ہے۔ تو اسی کام کے لیے مسجدیں بنی ہیں، اور یہی کام مسجدوں میں آج کل نہیں ہو رہا۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، کاروباری بحث، ادھر ادھر کے جھگڑے، یہ سارے کچھ تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، فرمایا اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ پاک اس کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بڑے غلبے والا ہے۔ ترجمہ ایک بار، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچیں گے ان کے گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ان کے خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اس نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرے گا۔ ان
اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی بہت خیانت کرنے والے بڑے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ کا بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو ہٹانا نہ ہوتا، لہدمت صوامع، تو راہبوں کے جھونپڑے گرا دیے جاتے، وبیع، اور نصرانیوں کے گرجے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد، اور مسلمانوں کی مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بڑی کثرت سے لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔